بعض تاریخ نے آپ کو سعد لکھا ہے، آپ کا نام سعد لکھا ہے، اور بعض مقتل کی کتابوں نے آپ کو سعید کے نام سے یاد کیا ہے، لہذا شخصیت ایک ہی ہے، بعض جگہ سعد لکھے گئے، بعض جگہ سعید لکھے گئے۔ اور امام حسین جناب مسلم کے آنے کے بعد آقا کے ساتھ ساتھ امام کی خدمت، جناب مسلم کی خدمت کرتے رہے، یعنی جس طرح سے آقا خدمت کرتے رہے جناب مسلم کی، اسی طرح غلام یعنی سعد یا سعید خدمت کرتے رہے۔ یعنی بہترین آقا وہ ہوتا ہے جو ہر خوبی اور کمال میں اپنے غلام کو اپنے ساتھ میں رکھے، کہ آقا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی غلام کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر خود امام کی خدمت میں آئے تو غلام کو چھوڑا نہیں، غلام کو بھی امام کی خدمت میں لائے۔ خود بھی اگر انصار امام حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہوئے، خود کا نام اگر انصار امام حسین میں رکھا تو غلام کو بھی لائے، اور خود اگر درجہ شہادت اور فائز ہوئے تو غلام کو بھی یہ شہادت دی کہ درجہ شہادت اور فائز ہوئے امام حسین۔ لیکن ان کا غلبہ، ان کا یہ چند لوگوں کا جذبہ اکثریت پہ، اقلیت کا جذبہ اکثریت پہ غالب آتا ہے، پھر دشمن اور بھی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد قال الحسین ابن علی علیہ السلام اما بعد انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، آپ کی خدمت میں کربلا کے چمکتے ستارے انصار امام حسین کی سیرت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام نامی سعد ہے، جو جناب عمرو ابن خالد اسدی سیداوی کے غلام ہیں۔ بعض تاریخ نے آپ کو سعد لکھا ہے، آپ کا نام سعد لکھا ہے، اور بعض مقتل کی کتابوں نے آپ کو سعید کے نام سے یاد کیا ہے، لہذا شخصیت ایک ہی ہے، بعض جگہ سعد لکھے گئے، بعض جگہ سعید لکھے گئے، دونوں شخصیت ایک ہے، اور دونوں عمرو ابن خالد اسدی یا عمر ابن خالد اسدی سیداوی کے غلام ہیں۔ بہرحال آقا کے نام میں بھی اختلاف ہے اور غلام کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ آپ کے آقا بعض نے عمرو لکھا ہے، بعض نے عمر لکھا ہے، عمر ابن خالد، عمرو ابن خالد، اور اسی طرح جس طرح آقا کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے عمر لکھا، بعض نے عمرو لکھا ہے، اسی طرح غلام کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مقتل کی کتاب نے سعد لکھا ہے سینہ دال، اور بعض نے سعید لکھا ہے۔ بہرحال دونوں شخصیت، آقا بھی دونوں شخصیت عمرو ابن خالد ہو یا عمر ابن خالد ہو اسدی سیداوی ہو، دونوں شخصیت ایک ہے، بس نام کا اختلاف ہے، یہ آقا میں بھی اور غلام میں بھی۔ لیکن امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے زیارت نائیہ میں جس نام سے آپ کو یاد کیا ہے وہ لفظ سعید۔ السلام علی سعید مولا ہو، سلام و سعید پر جو غلام ہیں عمر ابن خالد سیداوی کی۔ بہرحال آپ کی انٹروڈکشن کے لیے، آپ کی شناخت کے لیے کہ آپ عمر ابن خالد اسدی سیداوی کے غلام تھے، آپ کے آقا کا تعلق بنی اسد سے تھا، سیداوی قبیلے سے تھا، بنی اسد سے تھا، اسدی قبیلے سے تھا، لہذا آپ آقا کے ساتھ کوفے میں رہتے تھے، اور امام حسین جناب مسلم کے آنے کے بعد آقا کے ساتھ ساتھ امام کی خدمت، جناب مسلم کی خدمت کرتے رہے، یعنی جس طرح سے آقا خدمت کرتے رہے جناب مسلم کی، اسی طرح غلام یعنی سعد یا سعید خدمت کرتے رہے۔ اور جب جناب بہرحال حالات کوفے کے خراب ہوئے، جناب سعد یعنی آپ کے آقا یعنی سعد کے آقا نے، عمرو یا عمر نے جب یہ محسوس کر لیا کہ اب کوفے میں رہنے لائق نہیں، کوفے میں ہم امام حسین کی کوفے میں رہ کے امام حسین کی نصرت نہیں کر سکتے، لہٰذا کوفے سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کوفے سے نکلتے امام حسین سے ملنے کے لیے، اور اس عالم میں بھی اپنے غلام سعد کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔
غلام کو ساتھ ساتھ رکھتے ہیں. یعنی بہترین آقا وہ ہوتا ہے جو ہر خوبی اور کمال میں اپنے غلام کو اپنے ساتھ میں رکھے. یعنی اپنی زندگی، اپنی نصرت، اپنی خدمت کا موقع تھا تب بھی ساتھ کو اپنے ساتھ رکھا، جب امام حسین کی خدمت اور نصرت کا موقع آیا تب بھی ساتھ کو اپنے ساتھ رکھا. یعنی جس خیر و کمال کے مصداق خود بن رہے ہیں اسی میں اپنے غلام کو بھی بنا رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اچھا ساتھی ڈھونڈو، اچھا ساتھی ڈھونڈو، اچھا شریک حیات ڈھونڈو، اچھا آقا ڈھونڈو، تاکہ جو خود اپنے لیے چاہے گا وہ تمہارے لیے چاہے گا. لہذا عمرو ابن خالد کوفے سے نکلتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں چند ساتھیوں کے ساتھ مجمع ابن عبداللہ عائزی ہیں، جنادہ ابن حارث سلمانی ہیں، اور خود اپنے غلام کو لے کر نکلتے ہیں اور جا کے امام حسین سے مقام عذیب الحجنات پر امام حسین علیہ السلام سے مل جاتے ہیں. سارا واقعہ وہ میں نے دوسرے کی سیرت میں یعنی آقا کی سیرت میں یعنی عمرو ابن خالد الاسدی سیداوی کی سیرت میں ان کی سیرت میں نے بیان کیا تھا. بہرحال تو یہ آقا کے نام میں بھی اختلاف، غلام کے بھی نام میں اختلاف ایک. اور اسی طرح آقا جب تک جناب مسلم کی کوفے میں خدمت کرتے رہے تو آقا کے ساتھ غلام بھی جناب ساتھ بھی خدمت کرتے ہیں، اور جب یہ آقا کوفے سے امام حسین کی نصرت کے لیے، ہمکاری کے لیے نکلے ہیں تو غلام بھی ساتھ بھی آقا کے ساتھ ساتھ گئے، امام حسین سے ملاقات ہو کے اور امام حسین کربلا آئے اور درجہ شہادت اور فائز ہوئے. یہاں پر میں دو نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلا تو یہ کربلا میں جتنی تعداد ہے انصار امام حسین کی 72 یا جتنی بھی تعداد بیان کی جاتی وہ کبھی الگ مستقل گفتگو ہے کہ کتنی تعداد تھی. بہرحال تو زیادہ سے زیادہ کم سے کم 72 اور زیادہ سے زیادہ 145 بیان کی جاتی ہے. 72 مشہور روایت کے اعتبار سے 72 مشہور ہے. اس 72 میں 14 غلام ہیں. 72 میں کچھ آقا ہے، وہ کچھ بنی ہاشم ہے، کچھ غیر بنی ہاشم ہے، اور ان تمام میں 72 میں 14 لوگ غلام ہیں. ان 14 میں سے 6 بنی ہاشم کے غلام ہیں اور 8 اصحاب کے غلام ہیں. 8 اصحاب کے غلام ہیں اور 6 بنی ہاشم کے غلام ہیں. وہ ایک ایک کی سیرت بہرحال مستقل گفتگو کا مقام رکھتی ہے، ایک ایک پہ گفتگو ہونی چاہیے. میں چند برجستہ اصحاب کے غلام کا تذکرہ کر دوں. آپ شوزب کا نام سنتے ہوں گے مقتل میں. شوزب یہ جناب عابز ابن شبیب شاکری کے غلام تھے. یہ بھی امام حسین کے ناصر انصار میں سے درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں. اسی طرح جون جناب ابو ذر غفاری کے غلام ہے. بس یہ فرق ہے کہ یہاں پر جناب ابو ذر غفاری نہیں ہے بلکہ جناب ابو ذر غفاری کی نمائندگی آپ کے غلام جناب جون کر رہے ہیں. اسی طرح وافع مسلم ازدی کے غلام ہے، اور اسی طرح سعد عمر ابن خالد اسدی کے غلام ہے. سوائے اس میں صرف جناب یعنی اصحاب میں سے صرف جناب ابو ذر غفاری کربلا میں نہیں ہے، لیکن باقی تمام غلام اپنے آقا کے ساتھ آئے ہیں. لیکن بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مکتب اہل بیت یا حسینیت، مکتب حسین اور مکتب حسینیت کا یہ امتیاز ہے کہ آقا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی غلام کے لیے پسند کرتے ہیں. اگر خود امام کی خدمت میں آئے تو غلام کو چھوڑا نہیں، غلام کو بھی امام کی خدمت میں لائے. خود بھی اگر انصار امام حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہوئے، خود کا نام اگر انصار امام حسین میں رکھا تو غلام کو بھی لائے، اور خود اگر درجہ شہادت اور فائز ہوئے تو غلام کو بھی یہ شہادت دی کہ درجہ شہادت اور فائز ہوئے امام حسین کے ساتھ امام حسین کے رکاب میں درجہ شہادت اور فائز ہوئی. یہ غلام اور آقا، اسی لیے کہتے ہیں آقا جتنا اچھا ہوگا غلام اسی بلندی پر پہنچے گا. بہرحال آپ کی شہادت کیسے ہوئی؟ بھائی میں نے عرض کیا ہے کہ کربلا روزے 9 محرم کو جب عمر ابن سعد کا لشکر قیام امام حسین کی طرف بڑھتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو اس میں کئی شہید، بلکہ 9 محرم کو نہیں 10 محرم کو ایک حملہ ہوتا ہے. اس حملے میں کئی لوگ درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں. عمرو ابن خالد الاسدی، ان کے ساتھی مجمع ابن عبداللہ عائزی، جنادہ ابن حارث سلمانی، سعد
اور مرقع یا موقع، یہ سارے لوگ قیام امام حسین، جب سویرے ہجوم لشکر ابن سعد کا ہجوم قیام امام حسین کی طرف آتا ہے، یہ امام حسین کے قیام کی طرف دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ چند سپاہی اور ادھر ایک پورا جمع غفیر، ایک بڑی تعداد لشکر کی، یہ چند لوگ بہرحال حملہ کرتے ہیں، لیکن ان کا غلبہ، ان چند لوگوں کا جذبہ اکثریت پہ، اقلیت کا جذبہ اکثریت پہ غالب آتا ہے۔ پھر دشمن اور بھی مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام یہ منظر دیکھتے ہیں، امام حسین جناب عباس کو بھیجتے ہیں، جناب عباس مدد کے لیے جاتے ہیں، جیسے جناب عباس کو دشمن آتا ہوا دیکھتے ہیں بھاگتے ہیں بڑی تیزی سے، یعنی اتنی ہیبت جناب عباس کے دشمنوں کے پروتی کہ جناب عباس لشکر کے ساتھ نہیں، حتی بنی ہاشم کے ساتھ بھی نہیں، اکیلے آتے ہیں، لیکن دشمن سپاہی آتے ہوئے جناب عباس کو دیکھتے ہیں، بھاگتے ہیں، فرار کر جاتے ہیں۔ تو ان میں سے ان جاباز سپاہیوں میں سے چند ایک درجہ شہادت پر فائز ہو جاتے ہیں، چند بری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں۔ پھر جناب عباس آگے بڑھتے ہیں، پھر حملہ ہوتا ہے، پھر جو لوگ بچے ہوتے ہیں وہ درجہ شہادت اور فائز ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس حملے میں درجہ شہادت اور فائز ہوتے ہیں ان میں سے یہ جناب سعد یعنی سعید بھی، یہ بھی درجہ شہادت اور فائز ہوتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق ان کے آقا عمر ابن خالد اسدی سیداوی، مجمع ابن عبداللہ آئزی اور جنادہ ابن حارث سلمانی، مرقع، کئی لوگ درجہ شہادت و فائز ہو جاتے ہیں، اس میں سے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کا امتیاز یہ ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف آپ کو زیارت ناحیہ میں سلام بھیجتے ہیں، لیکن آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جناب جہاں ایک طرف عمر ابن خالد سیداوی کو سلام بھیجتے ہیں، وہیں آپ کے غلام سعد کو بھی سلام بھیجتے ہیں، السلام علیہ، اور مزاج بھی دونوں کا ایک ہی جیسا ہے، السلام علی عمر ابن خالد سیداوی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں السلام علی سعید ابن مولا، السلام علی سعید مولا ہو، سلام عمر ابن خالد سیداوی پر اور ان کے غلام سعید پہ سلام ہو۔ یعنی کربلا غلام اور آقا کے امتیاز کو مٹا دیتی ہے، لہذا امام زمانہ اگر آپ کے آقا یعنی سعد یعنی سعید کے آقا عمر کو لائق سلام جانتے ہیں تو آپ کے غلام سعید کو بھی لائق سلام جانتے ہیں۔ اگر ان کو کہا سلام تو ان کے لیے بھی سلام کیا۔ اور پھر ایک امتیاز دیکھیں، ہر شہید یعنی زیارت ناحیہ میں امام زمانہ نے ہر شہید سے پہلے لفظ السلام کا استعمال کیا ہے، چاہے وہ آقا ہو چاہے غلام ہو، جبکہ واو کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، سلام ہو یعنی سلام ہو تم پر اے عمر ابن خالد سیداوی، تم پر سلام ہو، اور اس کے بعد کہہ دیتے تمہارے غلام پر بھی سلام ہو، لیکن نہیں، جو امتیاز آپ نے آقا کے لیے رکھا یعنی ہر آقا کے سے پہلے السلام کا لفظ لائے، اسی طرح غلام کو بھی سلام بھیجا ہے تو ان سے پہلے ان کے نام سے پہلے السلام لائے۔ چنانچہ زیارت ناحیہ کا یہ فقرہ کر کے پڑھ کے میں ذہن میں تمام کروں گا۔ السلام جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ السلام یعنی امام زمانہ فرماتے السلام علی عمر ابن خالد سیداوی، السلام علی سعید مولا ہو، سلام ہو تم پر اے عمر خالد سیداوی، سلام ہو تم پہ سعید اے عمر ابن خالد سیداوی کے غلام۔ یعنی اگر امام ان کو لائق آقا کو لائق سلام جانتے ہیں تو غلام کو بھی لائق سلام جانتے ہیں۔ اگر آقا سے پہلے لفظ سلام کا استعمال کیا ہے تو غلام سے پہلے بھی لفظ السلام کو استعمال کیا ہے۔ اب اگر غلام کا لفظ لایا ہے، مولا لایا ہے، تو صرف اس لیے تاکہ لوگ پہچان لیں یہ کربلا میں کس کے ساتھ گئے، کس لیے، پہچان کا ذریعے کے لیے لفظ ہے۔ لہذا یہی امتیاز ہے کربلا کا کہ نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آقا ہے، جو دائرہ حسینیت میں آ گیا، جو امام حسین کے ساتھ ہو گیا، جس نے نصرت امام حسین کے لیے اپنے کمر باندھ لی ہے، اس میں اور اس کے آقا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آقا ہے تو صرف ایک ہے، اس آقا کا نام ہے حسین ابن علی، اب نہ اس کے بعد کوئی آقا ہے نہ اس کے بعد کوئی غلام ہے۔ یہی جذبہ، یہی طریقہ، یہی سلیقہ،
یہی سیرت کربلا والوں سے ہم تک ملی ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ہمیں انصار امام حسین، انصار امام حسین کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے، ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور انہی کی طرح ہمیں بھی امام حسین، مکتب امام حسین، مشن امام حسین کی نصرت کرنے اور اسے قوی بنانے کی توفیق دے، اور بارگاہ پروردگار میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔